بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے بیمار مسلمان بھائی یا بہن کی عیادت کرے، اس کی ہمت افزائی کرے اور اس کی کسی بھی ضرورت کو پورا کرے۔ پہلی عیادت سنت ہے اور اس کے بعد کی عیادتیں نیک اعمال میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور غلاموں کو آزاد کراؤ۔ مریض کی عیادت کرنا ان 6 فرائض میں سے ایک ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے پر ہے۔ آئیے میں اب آپ کو بیمار کی عیادت کرنے کے اجر بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جنت سے ایک آواز بیمار کی عیادت کرنے والے سے کہتی ہے کہ تم نیک ہو اور تمہارا راستہ نیک ہے اور تم جنت میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 2، جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بیمار بھائی کی عیادت کرتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ جنت کے باغات میں وہاں کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آ جاتا۔ نمبر 3، جب ایک مسلمان دوسرے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت صبح میں کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ شام میں عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں عیادت کرنے کے آداب کیا ہیں۔ پہلا، عیادت کرنے والا بیمار کی صحت یابی کی دعا کرے اور بیمار کو صبر کی تلقین کرے۔ نمبر 2، بیمار سے اچھے کلمات سے بات کرے جس سے اس کی ہمت بڑھے اور اس کو اچھا محسوس ہو۔ نمبر 3، بیمار کو لمبی زندگی کی امید دلائے۔ نمبر 4، بیمار کی عیادت زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ مریض خود اسے روکنے کی کہے نہیں۔ مرد یا عورت دوسرے بیمار عورت یا مرد کی عیادت کر سکتا ہے، اور ایک مسلمان کسی بھی غیر مسلم بیمار کی عیادت بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 6، جب کوئی بیمار کی عیادت کرے تو بیمار سے اپنے لیے دعا کروائے، کیونکہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعاؤں کی طرح ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات، بیمار سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ آپ جب بھی کسی بیمار کی عیادت کریں گے تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔